اردو ناول دھوپ میں جلتی چندا۔ گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ وہ بار بار دوپٹے سے اپنا منہ صاف کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وجود لیے کپڑے دھو کر رسی پر ڈال ہی رہی تھی، تبھی اچانک ہی کھلے دروازے سے کوئی اندر چلا آیا۔ وہ سیف تھا، اس گھر میں 3 ہفتے پہلے آیا ہوا مہمان۔ وہ یہاں سے گزر کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر انوشے پر پڑی تھی۔ انوشے کی پشت سیف کی طرف تھی، لیکن ایک چیز جس نے سیف کو رکنے پر مجبور کیا تھا وہ تھی اس کی پھٹی ہوئی قمیض اور اس میں سے جھلکتی ہوئی اس کے نسوانی حسن کو چھپانے والا ہتھیار۔ سیف کو اس لمحے اس لڑکی سے بڑی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تو جان بوجھ کر یہ محترمہ یہ سب دکھاتی پھر رہی ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا۔ محترمہ، کچھ شرم حیا ہے آپ کو یا نہیں؟ جانتی بھی ہیں کہ ایک جوان آدمی اس گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، میرے علاوہ یہاں پھوپھا جی بھی آتے جاتے ہیں، اور آپ یوں گلے میں دوپٹہ ڈال کر کپڑے دھو رہی ہیں، اوپر سے آپ کی قمیض پوری پھٹی ہوئی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کے پیچھے سے، کیا آپ سب کے سامنے ایسے ہی چلتی پھرتی رہتی ہیں؟ سیف کے لہجے میں نہ صرف نفرت تھی بلکہ حقارت، غصہ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ انوشے مارے شرم کے زمین میں دھنسے جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی دوپٹہ اپنے پورے جسم پر پھیلایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہرگز ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن آج کام کی زیادتی اور زیادہ کپڑوں کا بوجھ اس کے نازک وجود پر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو جلدی جلدی میں دوپٹہ ایک جانب کو ڈال لیا تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ لیکن وہ بھول چکی تھی کہ سیف کا آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ سیف نے اس کو بری طرح ذلیل کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید ذلت کے احساس سے۔ شام کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں چلی آئی اور شیشے میں مڑ کر اپنے پیچھے پھٹی ہوئی قمیض دیکھنے لگی۔ گنتی کے 3-4 جوڑے تھے اس کے پاس، تینوں ہی دھل دھل کر گھس چکے تھے۔ جب بھی اسے کپڑے پہننے ہوتے کہیں نہ کہیں پیوند لگا کر ہی پہنتی، اور پھر وہ پیوند ہمیشہ کی طرح دوبارہ کھل جاتی۔ آج بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا، لیکن سیف سمجھ رہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنا جسم دکھایا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ خدا کسی کو یتیم نہ بنائے، یتیم کا درد اس نے جھیلا تھا، وہ جانتی تھی کہ بنا ماں باپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ انوشے رحمان بڑی ہی خاموش طبیعت اور سادہ مزاج لڑکی تھی، بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی، جب اس کی ماں باپ اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ دھدیال والوں نے دھتکار دیا تو ماموں رحیل اس چھوٹی سی بچی کی انگلی پکڑ کر اسے گھر لے آئے۔ نائلہ نے اسے دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ پہلے ہی ہماری 2 بیٹیاں ہیں، اوپر سے آپ اسے بھی لے آئے ہیں، بچی ہے۔ چھوٹی نائلہ کیا یتیم خانے میں چھوڑ آتا؟ ہاں، چھوڑ آتے یتیم خانے میں، جب اس کے اپنے خون نے اسے نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں اسے؟ لیکن ماموں نے زبردستی اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ معصوم صورت، بڑی بڑی آنکھیں، کچھ ماں باپ کو کھونے کا غم۔ وہ شروع سے ہی کم بولتی تھی، لیکن ممانی کو جیسے ہی ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، جیسے ہی 6 سال کی ہوئی اسے کام پر لگا دیا۔ اس کے اپنے بھی 3-4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا۔ دونوں بیٹیاں انوشے سے بڑی تھیں، لیکن کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہ بڑی ہونے لگی، اپنی بیٹیوں کی اترن اور وہ انوشے کو دے دیتی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ اس نے وہ اترن دینا بھی چھوڑ دی۔ جوان ہو کر انوشے نے جو رنگ روپ نکالا تھا وہ ان کی دونوں بیٹیوں میں نہیں تھا۔ دبلی پتلی، نازک، خوبصورت، حسین، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پرانے کپڑوں میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہیرا دمک رہا ہے۔ گھسے پٹے کپڑے پہن کر وہ بڑی ہوئی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی جوڑا پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا تھا، لیکن پیچھے سے اس کی قمیض کب پھٹی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن سیف نے اس کا جسم دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید جان بوجھ کر انوشے اسے اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، اور اسے ایسی لڑکیوں سے بہت چڑ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ نائلہ اس کی پھپھو تھی۔ اس کے ماں باپ اسلام آباد میں رہتے تھے، جبکہ وہ خود کراچی میں آ گیا تھا، وہ بھی نوکری کے سلسلے میں۔ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں اس کی نوکری لگ گئی تھی۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن کراچی میں رہنے کے لیے ابھی وہ کوئی فلیٹ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے یہاں چلا آیا، ورنہ وہ بہت چھوٹا تھا جب پھپھو کے گھر آیا تھا۔ نائلہ کی دونوں بیٹیاں تانیہ اور پلوشا اب جوان ہو چکی تھیں، دونوں ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ نت نئے فیشن کرنا، سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرنا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ میٹرک کے بعد
ممانی نے انوشا کو پڑھنے ہی نہ دیا۔ نائلہ بھتیجے کے خوب ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اس کا بھائی ایک امیر کبیر زمیندار آدمی تھا۔ سیف نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ مستقبل کے حوالے سے اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ پورا دن وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا، رات کو ہی واپس آتا۔ ابھی تک اسے کوئی ڈھنگ کا فلیٹ نہیں ملا تھا جب تک وہ یہیں رہ رہا تھا، اپنی پھپھو نائلہ کے پاس۔ اس دن اتوار کا دن تھا جب پھپھو اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ یہ لو میرے بچے، سارا دن پھرتے رہتے ہو، تھک جاتے ہوگے، آرام سے ڈھونڈو فلیٹ، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بھی تمہاری پھپھو کا گھر ہے، وہ بڑے پیار سے اس سے کہہ رہی تھی۔ سیف مسکرا دیا۔ تانیہ اور پلوشہ دکھائی نہیں دے رہی؟ ارے بیٹا، ان کی کسی دوست کی سالگرہ تھی، وہیں پر گئی ہیں دونوں، نائلہ رسانیت سے بتانے لگی۔ کیا اتنی رات گئے تک وہ باہر رہتی ہیں؟ 9 بج رہے ہیں پھپھو۔ سیف حیران ہوا تھا۔ نائلہ گڑبڑا گئی۔ ارے بیٹا، بس وہ تو جانا بھی نہیں چاہتی تھیں، لیکن وہ اس کی سہیلی انہیں لینے آ گئی زبردستی سے، اسی لیے چلی گئی۔ میری بچیاں ورنہ کہیں نہیں جاتی، گھر میں ہی رہتی ہیں، پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، بس سارا دن پڑھائی کرتی رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ امی پڑھ لکھ کر افسر بننا ہے۔ نائلہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ در حقیقت اس کا ارادہ تھا کہ ان کی بھابھی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ سیف کے لیے لے لیں۔ اس نے پہلے سے ہی ارادہ بنا رکھا تھا، لیکن سیف کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی تھی۔ وہ موبائل میں مصروف تھا جب اچانک اس کے کان میں ایک دھیمی سی آواز آئی تھی۔ ممانی، میں نے سارے برتن بھی دھو دیے اور کچن بھی صاف کر لیا ہے، اب میں سونے چلی جاؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی نائلہ کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے ہاں، تو چلی جا سونے، تجھے بہت جلدی ہوتی ہے، 9 بجتے ہی تجھے سونے کی لگ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا تو نے برتن دھو کر۔ نائلہ کے لہجے میں حسد اور جلن کی آگ تھی کہ وہ اس وقت سیف کے سامنے کیوں آئی ہے۔ انوشے نے سیف کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ بے خیالی میں یہاں چلی آئی، لیکن پھر شرمندہ سی پلٹ گئی تھی۔ سیف کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ پھوپھا جی کی بہن کی بیٹی ہے نا؟ آپ لوگوں نے پالا ہے اسے؟ سیف نائلہ سے پوچھ رہا تھا۔ ارے ہاں بیٹا، ہم نے تو اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ سوچ کر کہ کل کو یہ ہمیں کوئی صلہ دے گی، لیکن بھائی الٹا ہی مزاج ہے اس لڑکی کا، بہت نخرے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے، تمہارے پھوپھا نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ پھوپھو، مجھے اس کا کریکٹر بھی صحیح نہیں لگتا، عجیب لباس پہن کر اس گھر میں گھومتی ہے، کیا آپ اسے ڈانٹتی نہیں ہیں؟ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ وہ اپنا غصہ دکھا رہا تھا۔ نائلہ انوشے کی برائی اس کے منہ سے سن کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی، تبھی عاجز ہو کر کہنے لگی، ارے بیٹا، بس کیا کہوں، اپنی منمانی کرتی ہے، بڑی ہی آوارہ مزاج لڑکی ہے، کسی کی نہیں سنتی، بھاگ بھاگ کر کپڑے سکھانے چھت پر جاتی ہے، نہ جانے اسے چھت پر کیا ملتا ہے۔ ایک دو اپنی طرف سے لگا کر اس نے سیف کو اور بھی انوشا کی طرف سے برا کر دیا تھا، اور سیف تعصب سے گردن ہلانے لگا۔ جب سے سیف نے اس کی بے عزتی کی تھی، تب سے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز ہی کرتی۔ اسے تو بچپن سے ہی ذلت برداشت کرنے کی عادت تھی، وہ تو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ ہاتھ مسلتی ہوئی ممانی کے سامنے کہتی تو ممانی اسے جھڑک دیتی۔ ناچار اس نے تانیہ سے کہنا شروع کر دیا، وہ اسے اپنی ہی پرانی چیزیں اٹھا کر دے دیتی۔ ابھی بھی ممانی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، جبکہ تانیہ اور پلوشہ کالج۔ ماموں کا بیٹا چھوٹا فواد چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا، انوشے فرش دھو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ بجا تھا۔ دروازے پر پڑوس میں رہنے والی خالہ زکیہ کا بیٹا تھا، وہ ٹرے میں نیاز لے کر آیا ہوا تھا۔ انوشے پریشان سی ہو گئی، وہ دروازے پر کیسے جائے؟ 2-3 دفعہ فواد کو آواز دی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ ناچار اس نے تھوڑا سا دروازہ خود ہی کھول دیا، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ پورا دروازہ ہی کھل گیا۔ سامنے کھڑا نوجوان سائڈ پہ ہو گیا، اس نے ٹرے انوشے کے ہاتھ میں تھما دی۔ جیسے ہی اس نے ٹرے دی، انوشے اسے لے کر سائڈ میں ہو گئی تھی۔ خالی ٹرے اسے واپس دیکھ کر جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک ہی دروازے پر دستک دوبارہ ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ اب کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے اویس تھا۔ اویس بڑے دھڑلے سے اندر آیا تھا۔ انوشے کو اسے دیکھ کر جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نائلہ کی کزن خالہ کلثوم کا بیٹا تھا اور انتہائی درجے کا آوارہ اور نشئی۔ وہ انوشے پر بری نظر رکھتا تھا
اور آج تو گھر میں کوئی تھا بھی نہیں۔ تبھی تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چل گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ گنگنانے لگا، پھر سر پر ہاتھ پھیرتا انوشے سے کہنے لگا، خالہ جان کہاں ہیں؟ اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ تبھی وہ کچن میں چلا آیا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ کولر میں سے پانی نکال کر پیتا ہوا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ انوشے کو اس کی نگاہوں سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس ناپاک انسان کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ وہ اس کی گندی نظریں خود کے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ولی کی حرکت کرتا، اچانک ہی دروازہ تیزی سے کھلا تھا۔ کوئی بھاری قدموں سے اندر آیا۔ کچن کی جالیوں سے انوشے نے دیکھ لیا کہ وہ سیف تھا، جو آج بالکل ٹھیک وقت پر آیا تھا۔ اس کے آنے پر انوشے نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر اویس پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ سیف عجیب و غریب نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہ غیر نوجوان جو انوشے کے اتنے قریب کھڑا تھا، ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں انوشے کے لیے شک پیدا ہوا تھا، جبکہ جب سے سیف نے اسے ذلیل کیا تھا تب سے ہی وہ اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ سیف نے انوشے کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھرمٹ سا کچھ گزر گیا۔ انوشے کی حالت اسے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ دروازے میں کھڑی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن نہ کہہ پا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جو سیف کی نظر سے نہیں بچ سکی۔ سیف نے کچھ لمحوں کے لیے انوشے کی طرف دیکھنے کے بعد ہلکی سی سانس لی اور پھر کہا، تم نے دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ انوشے نے سر جھکایا اور جلدی سے کہا، فواد، وہ چھت پر تھا اور میں نے اسے آواز دی تھی لیکن اس نے سنی ہی نہیں۔ ایک بار پھر سیف اس پر شک کر رہا تھا۔ انوشے اچھی طرح جانتی تھی وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ سیف کی نظروں میں گر چکی تھی۔ آج اس نے اسے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، کون ہیں آپ؟ ارے بیٹا، یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ اس کے کانوں میں پھپھو کی آواز آئی تھی۔ اویس بھی فوراً ہی پلٹ گیا تھا اور انوشے بھی یہاں سے جانے لگی، لیکن سیف اسے غور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا مامانی نے اسے کہا تھا کہ وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اگلے ہفتے میں فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، پھپھو میری بات ہو گئی ہے، وہ بڑے مطمئن انداز میں نائلہ کو بتا رہا تھا۔ ارے بیٹا، کیا ضرورت تھی فلیٹ میں رہنے کی؟ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، یہیں پر رہو، کیوں اتنے دن کرایہ دینا؟ فلیٹ کا کرایہ زیادہ نہیں ہے، پھر 2 دوست اور بھی ہیں، وہاں پر سب مل کر ہی فلیٹ کا رینٹ ادا کریں گے۔ سیف نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ انوشے ہمیشہ کی طرح اپنے ہی کمرے میں تھی۔ کمرہ کیا تھا، کاڑ کباڑ سے بھرا ہوا ایک سٹور تھا۔ وہ ابھی ابھی برتن دھو کر بستر میں لیٹ گئی تھی۔ آج اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ کوئی ایسا دن نہ گزرتا ہے جب وہ بستر پر لیٹ کر آنسو نہ بہاتی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرتی، لیکن دعا کرنا بھی نہ بھولتی تھی کہ خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ یتیم ہونے کے بعد اپنی بہت سی خواہشیں، اپنے بہت سے خواب مارنے پڑتے ہیں۔ یہ سب اس کے ساتھ بچپن سے ہی ہو رہا تھا۔ چلے سیف بھائی، ہم لوڈو کھیلتے ہیں۔ تبھی فواد لوڈو لے کر آیا۔ تانیہ اور پلوشہ بھی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ یہ خاص طور پر نائلہ کی تاکید تھی کہ تم دونوں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، تاکہ اسے بھی پتہ چلے، اسے بھی تمہاری موجودگی کا احساس ہو۔ کیا پتہ وہ خود تمہیں پسند کر لے اور خود ہی تمہارا رشتہ مانگنے آ جائے۔ ابھی سے ہی وہ سیف کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، لوڈو کھیلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، تانیہ پرجوش ہو کر بولی تو سب گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ سیف بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ ماحول بڑا ہی خوشگوار تھا۔ تبھی اچانک رحیل فواد سے کہنے لگے، جاؤ بیٹا، بہن کو بھی بلا لاؤ، انوشے کو، وہ وہاں اکیلی پڑی ہوگی، وہ بھی اس گھر کا فرد ہے۔ یہ سنتے ہی نائلہ کا منہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تانیہ اور پلوشہ کو بھی باپ کی بات پر غصہ آیا تھا۔ تبھی نائلہ کہنے لگی، ارے اسے کہاں دلچسپی ہے ان سب کے درمیان بیٹھنے میں، وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے، جو اس نے اپنی دنیا بسا رکھی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ ماموں سے کہیں موبائل لے کے دیں، دیکھ لو خود اس مہرانی کے نخرے۔ اس نے کب موبائل کی فرمائش کی؟
راہیل حیران ہو کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی فواد کہنے لگا، میں انوشے کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بھاگا تھا۔ اس کے کمرے میں جہاں بستر میں لیٹی وہ عجیب عجیب سوچوں میں مبتلا ہو کر گھورے جا رہی تھی۔ انوشے، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوگی ہے کیا؟ وہ کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا تھا، ممانی یا تو ماموں کو شکایت کرتی تھی یا پھر اس کی کسی بات پر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس لیے ابھی بھی وہ ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر فواد ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، آپ خود ہی آ جائیں اور دیکھ لیں۔ وہ فوراً ہی بھاگ گیا، جبکہ انوشے نے کالے رنگ کی چادر کو خود سے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سیف بھی وہاں ہوگا۔ یا خدایا، اس کے سامنے ممانی میری بے عزتی کریں گی۔ ذلت کا احساس ابھی اس کی آنکھوں میں پانی لا رہا تھا۔ پھر وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ماموں، آپ نے بلایا مجھے؟ دھیمے سے لہجے میں وہ کہنے لگی تو ماموں بڑے پیار سے کہنے لگی، ہاں بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، بس بہنوں کے ساتھ بیٹھو، سیف بھی آیا ہوا ہے، کیوں اکیلے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہو؟ ماموں کے کہنے پر وہ وہیں کونے میں تو بیٹھ گئی، جبکہ نائلہ نے پہلو بدلا تھا۔ پلوشا اور تانیہ بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ انگلیاں مسلتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سیف کن آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ کبھی وہ پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دیتی تو کبھی انگلیاں چٹکانے لگ جاتی۔ نظریں تو نیچے زمین میں چپکی ہوئی تھیں۔ چائے بنا لو نائلہ، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ماموں نے فرمائش کی تو انوشے پلک جھپکتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بنا کر لاتی ہوں ماموں۔ وہ ویسے بھی اس ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ آج تانیہ چائے بنا کر لائے گی۔ سیف کے کہنے پر تانیہ حیران رہ گئی تھی، اسے بالکل بھی اچھی چائے بنانی نہیں آتی تھی۔ نائلہ بھی گڑبڑا گئی، لیکن خوش ہوئی تھی کہ اس نے تانیہ کا نام لیا۔ انوشے وہیں پر بیٹھ گئی۔ تانیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر نچار اسے کچن میں جانا پڑا، جہاں وہ کبھی قدم رکھنا بھی نہیں پسند کرتی تھی۔ لو اب آپ کی پارٹنر تو چلی گئی ہے، ایسا کریں آپ انوشے باجی کو اپنا پارٹنر بنا لیں۔ فواد نے گیم ادھورا رہ جانے پر صدمہ کیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں اسے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، لیکن یہ بہت ہی کمزور پارٹنر ہے، مجھے ہی اس کا گیم کھیلنا پڑے گا۔ وہ گہری نظر اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ آ جائیں انوشے باجی۔ نہیں نہیں، مجھے یہ گیم کھیلنی نہیں آتی، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممانی اسے بری طرح گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی، وہ ویسے بھی ان کی نظروں سے ڈرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ممانی سیف کے سامنے کہنے لگی، بس دیکھ لو، اس لڑکی کے نخرے، لوگوں میں بیٹھنا تو پسند ہی نہیں کرتی۔ سیف پر خیال انداز میں کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر 3-4 دن بعد اپنا سامان لے کر سیف اس گھر سے چلا گیا تھا۔ اسے فلیٹ مل گیا تھا وہاں اسلام آباد میں۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور جبکہ اس کے باپ کا اپنا کاروبار تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ سیف اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، لیکن سیف کا دماغ پہلے کچھ سیکھنے کا تھا، تبھی تو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اس کراچی شہر میں بہت کچھ سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے آیا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ پھپھو کے گھر سے جانے کے بعد ایک معصوم چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ روزانہ ہی امی سے اس کی فون پر بات ہوتی تھی، جو اس کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوتی۔ انوشے فرش رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، جب اچانک کھلے دروازے سے خالہ کلثوم چلی آئی۔ ممانی اپنے کمرے سے نکلی تھیں، کلثوم کو دیکھ کر وہیں پر بٹھا لیا۔ خالہ کلثوم کی نگاہیں انوشے پر تھیں۔ جب بھی وہ آتی، انوشے کا دل چاہتا کہ زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ اپنے آوارہ اور لوفر بیٹے کے لیے انوشے کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھیں۔ وہ مامانی کی کزن تھیں۔ تبھی اسی کے سامنے نائلہ سے کہنے لگیں، کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کو میرے اویس کے لیے دے دو، اگر تم نے اسے پالا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ خالہ کلثوم نے آج پھر وہی بات دہرائی تھی۔ نائلہ یہ سن کر خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آج تمہارے بھائی سے بات کروں، آنے دو اس کے ماموں کو، بات کرتی ہوں اس سے، آخر کب تک یہ ہمارے سر پر سوار رہے گی؟ ارے ہمیں اپنی اولاد کا بھی سوچنا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ یہ سن کر تو کلثوم کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ نگینہ اس کے آوارہ بیٹے کی زندگی کو رونق بخش دے گا۔ ممانی کی بات سن کر انوشے کی جان نکل گئی تھی۔ اس کا وہ آوارہ بیٹا
جب بھی یہاں آتا تو اس کی گندی نظریں انوشے کے وجود پر ہوتیں۔ سب جانتے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ نشے کے عادی کے ساتھ ممانی اس کا رشتہ کرنے کا سوچ رہی تھیں۔ آخر اتنے سال ہو گئے، وہ کیوں نہیں ان کے دل میں جگہ بنا پائی؟ اتنی خدمت کرتی ہے، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی، پھر بھی ممانی اس سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اپنی نفرت جتانے سے وہ گریز بھی نہ کرتی۔ اب اس کی یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ اگر ماموں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو شاید وہ زندگی بھر ایک ایسی جیل میں گرفتار ہو جائے گی جہاں سے نکلنے کا کوئی آسرا، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 ہفتے بعد سیف دوبارہ آیا تھا اپنے دوست کی گاڑی میں۔ وہ سب کے لیے تحائف تحفے لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی پہلی تنخواہ ملی تھی۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ ممانی اس پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ تانیہ اور پلوشا کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج سیف آئے گا، تبھی تو وہ صبح سے گھر پر ہی تھیں۔ وہ ان کے لیے بڑے خوبصورت کپڑے لے کر آیا تھا، جبکہ ممانی کے لیے ایک گرم شال، فواد کے لیے بھی اس کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔ انوشے کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ باہر ہنسی تھی، خوشیاں تھی، کہکے تھے، جبکہ اس کا اپنا دل بجھا ہوا تھا، ہر رونق سے محروم۔ وہ چوری چوری سیف کو دیکھ رہی تھی، جو ان سب کے بیچ میں زندگی سے بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی خوشی سے محروم نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ احساس اس کی آنکھیں بھر دیتا تھا کہ وہ اس قدر محروم کیوں ہے، وہ بھی ایک چیز سے نہیں، تقریباً ہر چیز سے ہی۔ جلدی جلدی روٹیاں پکا کر اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی، پھر جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ تبھی کچن میں کوئی آیا تھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا محترمہ؟ یہ بھاری آواز سیف کی تھی۔ جی جی، ابھی دیتی ہوں میں۔ وہ فوراً ہی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی فریج سے پانی نکالنے لگی۔ اس نے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے وجود پر پھیلا لیا تھا، مبادا سیف کی نظر دوبارہ کسی پھٹے ہوئے پوند پر نہ پڑ جائے۔ سیف کی نگاہیں کھوجنے والی تھیں، نہ جانے وہ اسے ایسے کیوں دیکھتا ہے۔ اسے سیف کی نگاہوں پہ کسی نشتر کا گمان ہوتا۔ اس لڑکی کی حیثیت وہ اچھے سے اس گھر میں جان گیا تھا۔ سیف پانی پی رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں انوشے کی لرزتی ہوئی پلکوں پر تھیں۔ وہ اس کی کچن کی موجودگی کی وجہ سے بری طرح گھبرا رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے چلا جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کھانا لگا دیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سب سے آخر میں اور سب سے چھپ کر کھانا کھاتی تھی۔ تبھی سب کے درمیان بیٹھا فواد سیف سے کہنے لگا، آپ انوشے باجی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے؟ سیف بھائی، اس بات پر نائلہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ سیف لاپرواہی سے کہنے لگا، اس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ آنے والا ہے۔ یہ سن کر تانیہ حیران رہ گئی۔ کیسا تحفہ؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ اس کے دل میں حسد اور جلن کی تپش تھی۔ وہ پتہ چل جائے گا تم سب لوگوں کو۔ ارے سیف بھائی، مذاق کر رہے ہیں۔ پلوشا کے کہنے پر نائلہ اور تانیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ ویسے بھی سیف بھائی کا رشتہ ہم سے ہے، وہ ہماری کزن ہے، انوشے کے نہیں، پلوشا منہ بگاڑ کر کہہ رہی تھی۔ سیف خاموش بیٹھا رہا۔ سبھی اس کی نظر کچن میں کھڑی جالیوں کے اس پار اس لڑکی پر پڑی تھی، جو بھری ہوئی آنکھیں لیے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر 2 مہینے ایسے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ نائلہ نے اس دوران بات کی تھی اپنے شوہر سے، خالہ کلثوم کے بیٹے اویس کے لیے، لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے وہ۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گی اس آوارہ لڑکے سے؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ ماموں نے ان کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ ممانی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ انوشے سے لیا تھا، بلا وجہ اسے ذلیل کر کے۔ 2 دن پہلے تمہیں کہا تھا کہ وہ سارے کپڑے استری کر کے رکھ دو، لیکن تمہیں صرف ہڈ آرامی کرنی آتی ہے اور کچھ نہیں۔ ممانی بلا وجہ چیخ رہی تھی۔ انوشے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ امی جب بھی سیف بھائی آتے ہیں، انوشے ان کے آگے پیچھے گھومنے لگ جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ پلوشا اس پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ انوشے کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ممانی، میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ نائلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ جانتی ہو، تیری حرکتوں کو اپنی معصوم شکل سے سب کو دیوانہ بنا لیتی ہے۔ وہ کلثوم کا بیٹا ایسے ہی تو تیرا دیوانہ نہیں ہے، بار بار منتیں کرتی ہے اس کی ماں کہ میں تیرا رشتہ کر دوں اس سے، اور اب سیف پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ خبردار، جو میری بیٹیوں کو نصیب چھیننے کی کوشش کی تو
سیف کو تو میں تانیہ کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ انوشے دیوار سے لگی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ممانی کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی بنا کسی جرم کے اسے سزا دی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی عزت نفس پاؤں تلے روند کر نائلہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن اس رات انوشے جائے نماز بچھا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میری خدا، تو تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، پھر میرے لیے بھی کوئی آسان راستہ نکال، کوئی ایسی زندگی دے جو میں عزت سے گزار سکوں، 2 وقت کی روٹی مجھے ایسی ذلت کی نہ کھانی پڑے۔ دور ایک روشن ستارہ چمکا تھا، جبکہ آسمان میں اڑتا اس پر مسکرایا تھا۔ خدا نے اس کے لیے بہت بڑا سوچ رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسی جائے نماز پر کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ممانی پورے گھر کی صفائی کروا رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ پھر کہیں شام کو جا کر اسے پتہ چلا کہ سیف کے والدین آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ ممانی خوب اچھے اچھے کھانے بنوائے تھے، آخر ان کا بھائی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب بھی آتا ان کے لیے لاکھوں کے تحائف لے کر آتا تھا، اور پھر اب تو ان کی بھابھی سامیہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی خاص کام سے آ رہے ہیں۔ وہ خاص کام کیا ہوگا؟ ممانی ابھی صحیح سوچ کے خوش ہو رہی تھیں۔ شاید وہ تانیہ کا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں اپنے بیٹے سیف کے لیے، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے وہ برسر روزگار ہو گیا ہے۔ وہ اسی امید پر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پہنچ گئے تھے۔ سیف بھی اپنے فلیٹ سے یہاں آ گیا تھا۔ ماں باپ سے مل کر وہ بہت خوش تھا، آخر کو ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا جو تھا۔ سامیہ کی بے چین نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں جس کے بارے میں ان کے بیٹے نے انہیں بتایا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ سرگوشی میں سیف سے کہنے لگی، کہاں ہے وہ؟ میں تو یہاں پورے 12 سال بعد آئی ہوں، مجھے تو کسی کی پہچان بھی نہیں ہو رہی۔ سیف سرگوشی میں بتانے لگا، کسی کے سامنے نہیں آتی، ڈرپوک ہے بہت۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانا لگ گیا تھا۔ ممانی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اب سیف یا اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں آئے گی، اس لیے وہ آنے سے گریز کر رہی تھی۔ جو بھی بات ہوتی پلوشا کو بتا دیتی۔ کھانے کے بعد سامیہ نے دھماکہ کیا تھا، میں یہاں رشتہ لینے آئی ہوں۔ ممانی کی خوشیاں آسمان کو چھو رہی تھیں، جبکہ تانیہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ سیف بھی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ارے رشتہ لینے آئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سامیہ ممانی نے انجان بنتے ہوئے کہا تو مسکرا کر کہنے لگی، ہاں سچ کہہ رہی ہوں، سیف نے مجھے اپنی پسند بتائی تھی، مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ راہیل بھائی، مجھے آپ کی بھانجی کا رشتہ چاہیے، اسی لیے آپ کے سامنے دامن پھیلانے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تانیہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ ممانی کی آنکھیں بدل گئی، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، ارے وہ میرے سامنے آئے بھی نہیں ہے، بلاؤ تو صحیح اسے، انوشے نام ہے نا اس کا۔ سامیہ نے فرمائش کی تھی۔ فواد بھاگتا ہوا انوشے کو بلانے گیا تھا۔ آپ کو سیف کی امی بلا رہی ہیں، انوشے باجی چلیں۔ مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر فواد زور زور سے ہنسا، ارے وہ آپ کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ فواد بھائی کے لیے اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود زمین میں دھنسنے کو ہے۔ بامشکل گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ ان سب کے سامنے گئی تھی۔ ماشاءاللہ سامیہ نے اسے دیکھتے ہی با اختیار کہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سیف کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بابا بہت خوش تھے، ماموں بھی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن نائلہ اور تانیہ کے چہرے پر تریکی تھی۔ نائلہ نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا ان سب کے سامنے۔ ماموں کے چہرے پہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تبھی سامیہ کہنے لگی، رحیل بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں رسم کر دیتی ہوں، کیونکہ اتنی دور سے روز روز آنا ممکن بھی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کھڑی کانپ رہی تھی۔ قدرت نے آسمان پر چمکتا ہوا چاند ایک دم اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود کی قسمت پر حیران ہوتی تو کیوں نہ ہوتی، سب کے درمیان بیٹھی وہ اس وقت اپنی قسمت کی بلندی کے عروج پر تھی۔ تبھی سامیہ نے ایک چھوٹی سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی۔ پھر بڑے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہنے لگی، آج سے یہ میرے سیف کی ہوئی،
بیٹا میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور کچھ سامان بھی لے کر آئی ہوں۔ وہ سب میں سے اس میں سے ایک بڑا سا بیگ اس نے انوشے کے حوالے کیا تھا۔ مامانی بالکل خاموش تھی، وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھیں، جبکہ فواد کے چہرے پر خوشی تھی۔ اچانک کہ سیف کا ارادہ کیسے بدل گیا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ تو بس میٹھی نظروں سے اپنے ہونے والے ہم سفر کو دیکھ رہا تھا، جو ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے زبردستی اسے بٹھایا ہو، کیونکہ اس کی سیاہ گھنی لمبی پلکیں بری طرح لرز رہی تھیں۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ تقدیر کے اس فیصلے پر حیران کو تھی، ساتھ ہی ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ شام ہوئی تو نائلہ نے سامیہ سے شکوہ کیا، بھابھی میری بھی تو 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچا؟ مجھے معاف کر دو نائلہ، میں کیا کروں؟ سیف نے کہا تھا کہ وہ رحیل بھائی کی بھانجی کو پسند کرتا ہے، وہ بہت ہی اچھی ہے۔ کیا اچھائی ہے اس میں؟ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ حلیہ دیکھو اس کا بالکل گنوار لگتی ہے۔ دیکھو وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور حلیہ تو بالکل سادہ ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ ناک نقشہ بھی بہت اچھا ہے، بہت معصوم صورت ہے اس کی۔ ہاں، اور اس معصوم صورت سے ہی سب لڑکوں کو دیوانہ بنا لیتی ہے، نائلہ نے بہت نفرت سے سوچا تھا۔ پھر سیف اور اس کے گھر والوں کے جانے کے بعد ہی نائلہ نے اپنا غصہ اس پر اتارا تھا۔ دیکھو ذرا کتنی ہوشیار ہے، کیسے اس لڑکے کو الو بنا لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممانی، میرا یقین کریں۔ وہ رو رہی تھی جبکہ نائلہ اسے تانے مار رہی تھی۔ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اچانک ہی ماموں کی گرجدار آواز آئی تھی، بس کر دو نائلہ، اور تم کتنا گرو گی؟ تم اس یتیم لڑکی کے لیے برا سوچ رہی تھی، لیکن دیکھو قدرت نے اس کے لیے کتنا اچھا سوچ رکھا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کا برا سوچنے سے پہلے انسان اپنے بارے میں ضرور سوچے۔ اگر انوشے کے ساتھ قدرت نے بھلائی کی ہے تو اس میں اس کا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب فیصلے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیے تھے۔ سیف کو اللہ نے پہلے ہی انوشے کی قسمت میں لکھ دیا تھا، اور اس عید پر وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی۔ انہیں سیف کی شادی کی جلدی ہے، اس لیے میں جلد ہی تمہاری دونوں بیٹیوں سے پہلے انوشے کی شادی کر دوں گا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری مری ہوئی بہن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ میں نے اس کی بیٹی کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مجھے تم سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ بھلائی کی نائلہ، رحیل تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچا رحیل، ہمیشہ اپنی بھانجی کو فوقیت دی ہے۔ اب دیکھ لو کیسا شاندار رشتہ اس کے لیے آیا ہے، کیا چال چلی ہے تمہاری بھانجی نے۔ نائلہ کی لہجے میں اب بھی نفرت تھی۔ یہ چال نہیں بلکہ یہ قسمت ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں، کم از کم محفوظ ہاتھوں میں تو ہوگی۔ رحیل بہت ہی خوش تھے اس رشتے پر۔ انوشے کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک اس کا سیف سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ حیران بھی تھا۔ اب تک جو انسان اس سے نفرت کرتا تھا اسے بد کردار لڑکی سمجھتا تھا، اور آج اس نے اس کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ اس کی نفرت پسندیدگی میں کیسے بدل گئی؟ یہ سارے سوال اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ حیران تھی اپنی قسمت پر، لیکن نائلہ نے اسے اڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں تمہارے بسنے کی نہیں بلکہ اجڑنے کی دعا کروں گی، تم نے تو میری بیٹیوں کی خوشیوں کو کھایا ہے۔ نائلہ نے اسے نفرت سے کہا تو وہ رونے لگی۔ یہ دن بڑی مشکل سے اس کے گزرے تھے، کیونکہ ماموں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ نائلہ اور اس کی بیٹیوں کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا گھر میں شادی نہیں بلکہ ماتم ہے۔ رحیل ماموں نے سیف کے والدین کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ یہ نکاح سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ سیف اپنی بارات سادگی سے لے کر آیا تھا، لیکن وہ لوگ اسلام آباد میں جا کر خوب دھوم دھام کرنا چاہتے تھے۔ نائلہ ہاتھ مسل مسل کر صدمے لے رہی تھی، اتنا اچھا رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سادہ سا لال رنگ کا جوڑا پہن کر وہ تیار ہو گئی تھی۔ یہ جوڑا ماموں نے ہی اس کا بنوایا تھا۔ اس سے سادے جوڑے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تانیہ اور پلوشا اس کے قریب بھی نہیں جا رہی تھی۔ محلے سے ہی ایک لڑکی آئی تھی اسے تیار کرنے کے لیے۔ پھر سیف اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بلا وجہ ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی انوشے
پوری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا سیف کے ساتھ، سیف اس کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ اب ایک نئے گھر میں جا رہی تھی۔ اپنی قسمت کا فیصلہ اس نے قدرت پر چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً اس نے اس کے لیے اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تو جب اس کا گھر پہنچ کر استقبال ہوا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ سیف کے سارے کزن، اس کے رشتہ دار وہاں پر جمع تھے۔ بہت بڑا استقبال ہوا تھا۔ سیف نے اپنے برابر میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو آج بھی پوری طرح گھبرا رہی تھی۔ سیف نے ہی اسے سہارا دیا اور اپنا بازو اس کے وجود کے گرد لپیٹ دیا۔ اس پر تو وہ اور بھی گھبرانے لگی۔ نہ جانے کون سی رسمیں ہوئی تھیں۔ آخر اس نے ہی تنگ آ کر اعلان کیا، اب بس کر دو، ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں، اتنا دور کا سفر تھا اور تم لوگ تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے بھائی۔ اب مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، آخر مجھے اس کے سامنے بھی وقت گزارنے دو۔ اس پر سب او کی آوازیں نکالنے لگے۔ وہ ایسا ہی تھا۔ پھر سب کی توجہ اس میں انوشے کی طرف کر دی تھی۔ دیکھو بھائی، میری دلہن کو کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ پھر سامیہ نے جلد ہی اسے سیف کے کمرے میں بٹھا لیا تھا۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ سیف میرا اکلوتا بیٹا ہے اور بہت ہی سمجھدار بھی۔ اس نے اگر تمہاری خواہش کی ہے تو یہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہوگی، کوئی ایسی خوبی جس نے سیف کو متاثر کیا ہے۔ انوشے نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اپنی وہ خوبی یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ وہ خود کو ایک غیر اہم انسان سمجھتی تھی جو بے مقصد ہی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اس کمرے میں بیٹھی ایک ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیف کمرے میں آنے والا تھا۔ آج پہلی بار اس کا سامنا اس سے ہونے والا تھا کیونکہ رشتہ ہونے کے بعد ہی سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی سیف نے خود سے کوئی بات کی تھی۔ اس کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ وہ عجیب سی الجھن میں گرفتار تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا وجود کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ پریشانی میں ہوتی یا اسے کسی کا خوف ہوتا، وہ ایسے ہی ڈرنے لگتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، پھر بند ہونے کی آواز آئی، لیکن اس کا چہرہ اوپر نہ اٹھا تھا۔ سیف اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، تب بھی اس نے نظریں نہ اٹھائی تھیں۔ السلام علیکم۔ سیف نے بھاری آواز میں اسے سلام کیا تھا۔ جواب دینے کی خواہش میں اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ سیف نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو حیران رہ گیا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سر اتنا نیچے کیوں کر رکھا ہے؟ ایک بار چہرہ اوپر تو کرو یار، سیف نے بڑی نرمی سے اسے کہا، لیکن انوشے نے چہرہ اوپر نہ کیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، نہ جانے وہ کون سی زمانے کی لڑکی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں تو شادی سے پہلے ہی اپنے شوہروں کے ساتھ پوز بنوانا شروع کر دیتی ہیں۔ سیف نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ انوشے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کرنے والا، پلیز اپنے آپ کو ایزی محسوس کرو اور یہ گھبرانا چھوڑ دو۔ سیف نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ بڑے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انوشے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آخر تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی۔ تو پھر تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ انوشے نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچانک ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ سیف بری طرح گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ میں آپ کے قابل نہیں تھی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اتنی عزت کی حقدار نہیں، اور اس دن میں نے جان بوجھ کر قمیض نہیں پھاڑی تھی، وہ تو خود ہی پھٹ گئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ سیف اس کی معصوم بات سن کر زور زور سے ہنس دیا تھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید میں غلط تھا کیونکہ مجھے اس دن تمہیں وہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس دن کے بعد میں نے تمہیں نوٹ کرنا شروع کیا تو اس گھر میں سب سے عجیب و غریب اور پرانے کپڑے پہنتی تھی، جگہ جگہ سے پابند لگے ہوئے، سب سے زیادہ خاموش رہتی تھی، کسی کے سامنے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، اور نہ جانے کھاتی بھی تھی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ تم زندہ کیسے ہو۔ تمہاری اداس آنکھیں، چہرے کا گہرا دکھ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف متوجہ کر گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں سے تم سب سے منفرد نظر آتی تھی۔ پھر میں نے پھپھو کا رویہ بھی تمہارے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ سچ میں ہی تم وہاں پر کیسے جی رہی تھی؟ تمہاری ہمت ہے، اور آج میں تمہیں ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچا کر اپنی زندگی میں لایا ہوں، صرف اور صرف خوشیاں دینے کے لیے۔
اس لیے مجھ پر اعتبار کرو، یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ سیف نے اس کے سارے آنسو اپنے ہونٹوں سے چن لیے تھے۔ وہ شدید گھبراہٹ، خوف کا شکار تھی۔ ایک دم ہی اسے تحفظ محسوس ہوا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اسے سیف جیسا محبت کرنے والا، احساس کرنے والا شوہر ملا تھا۔ یہ اس اللہ کا انعام تھا جو اس نے ہمیشہ اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں پر صبر کیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنی خواہش پر بند باندھ کر رکھا تھا، چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کو مارا تھا۔ اگلی صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی۔ پھر شام کو ولیمے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا ولیمہ شہر کے سب سے اچھے بینکویٹ میں رکھا گیا تھا۔ ایک مشہور و معروف پارلر سے وہ تیار ہوئی تھی۔ آج ماموں اور اس کی فیملی بھی ولیمے میں آنے والے تھے۔ خوبصورت سی میکسی پہنے وہ ایک افسرہ سے کم نہ لگ رہی تھی۔ سیف کی محبت نے اس کے حسن کو جلا بخشی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتی وہ اپنے اوپر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ پارلر والی بھی اس کی معصومیت دیکھ کر حیران تھی۔ پھر سیف ہی اسے گاڑی میں لینے آیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں تمہیں دیکھوں، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میری شہزادی۔ انوشے شرما گئی تھی۔ پھر ولیمے میں ماموں بھی اسے پیار کر رہے تھے، اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے، لیکن ممانی اس کے پاس نہیں آئی تھیں اور اسے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ کچھ دن گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ پھر سیف اپنے والدین سے کہنے لگا، میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر جاؤں گا کیونکہ میں کچھ دنوں تک اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ انوشے سر پر دوپٹہ اوڑے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب وہ سب کے درمیان بیٹھتی تھی۔ یہ گھر اس کا اپنا گھر تھا، اس کے شوہر کا گھر۔ ماموں کے گھر میں کوئی اس کی بات، اس کی ذات کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی جب گھر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی تو وہ اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوتی۔ اگر کبھی غلطی سے وہ وہاں بیٹھ جاتی تو ممانی اس کی اتنی بےعزتی، اتنی ذلالت کرتی کہ وہ خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی۔ لیکن آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ سیف کے والدین اسے اتنی عزت دیتے ہیں جتنی وہ اپنے بیٹے کو، اور جتنی وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ انہیں انوشے سے محبت تھی، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ لو جی، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو پھر تمہارا شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا گھر تو پھر سونا ہو جائے گا۔ تو آپ کے سونے گھر کو ہی رونق بخشنے کے لیے ہی میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، سمجھا کرے نا امی۔ اس نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا تھا۔ سامیہ نے اس سے تھپڑ رسید کیا، چل بے شرم کر، جبکہ انوشے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ پھر اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم وہاں سے کیوں چلی آئی؟ سیف حیران تھا۔ پلیز آپ سب کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں۔ ارے شادی ہونے کے بعد کیسی شرم؟ اور پھر میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امی کے گھر کی رونق اس سے ہی ہوگی جب ہمارا کوئی ننھا شہزادہ ہے یا شہزادی اس دنیا میں آئے گا۔ کیا کہتی ہو تم اس بارے میں؟ وہ انوشے سے رائے جاننا چاہتا تھا، جبکہ ابھی شادی کو تو صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ انوشے نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا کہہ کر وہ رات کو گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ سیف موبائل چلا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس معصوم لڑکی پر پڑی جو اس کی پناہ میں آ کر خود کو بہت محفوظ کر رہی تھی۔ کب اس لڑکی سے وہ اتنی شدت کی محبت کر بیٹھا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پہلی بار جب سامنا ہوا تھا تو اس نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اس کی ذلالت کر کے وہ اپنے دل میں عجیب دکھ محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ گھسے پٹے کپڑے پہنتی تھی، پرانی چپل، کبھی اس نے اس لڑکی کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر رونق تھی۔ آج اس کی بند آنکھوں میں کئی خواب تھے، لیکن سیف کی خواہش تھی کہ وہ ان سارے خوابوں کو پورا کرے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایسی خوشیاں، ایسی ہنسی بکھیرے کہ وہ کبھی زندگی میں پھر آنسو نہ بہائے، بس ہمیشہ اس کی چمکتی آنکھوں میں خوشیوں کی روشنی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ شکریہ۔